بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجوا گلانی از ہیئر. آج کا ٹاپک ہے مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن MSE. اس میں ہم کلائنٹ کو مینٹلی آبزرو کرتے ہیں بنا کویسچنز پوچھے. اس میں ہم کویسچنز نہیں پوچھیں گے بلکہ اس کو آبزرو کر کے ہی اس کی کنڈیشن یا سچویشن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ماہر نفسیات کے پاس گئے اور انہوں نے ہم سے کویسچنز ہی نہیں پوچھے، لائک میجیشین یا جادوگر کی طرح ہمیں ہماری حالت کے بارے میں معلوم ہو گیا. تو وہ ماہر نفسیات جادوگر نہیں ہوتے بلکہ ان کو مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن پر کمانڈ حاصل ہوتی ہے. تو آئیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ بھی اس پر کمانڈ حاصل کریں اور اپنے کلائنٹس کو حیران کر دیں کہ آپ کیسے ان سے بنا کویسچنس کیے ان کی سچویشن کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے آپ کو. تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ کے لیے، سائیکالوجسٹ کے لیے، سائیکیٹرسٹ کے لیے، نیو لرنر کے لیے اور انٹرنشپ کرنے والوں کے لیے. تو آج کی ویڈیو مس مت کیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا. اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی ایسی ہی بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو آپ مس مت کر دیجیے. یہ کلینکل سیٹنگز میں یوز کیا جاتا ہے. جب بھی کسی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا کاؤنسلر کے پاس پیشنٹ آتا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو آبزرو کرے، ایگزامن کرے تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کا ڈائگنوز اچھے طریقے سے کر سکے. آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ریپو بلڈ کرنا ہوتا ہے، پھر کلینکل سیٹنگ میں ضروری ہے کہ ہمیں اس کی اچھی سے ہسٹری لیں تاکہ ہم اس کا اچھے سے ڈائگنوز کر سکیں. لیکن سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کر سکیں. اس کو بہت ہی آسان بنانے کے لیے میں آج آپ کو 7 پوائنٹس بتاؤں گی کہ ہم کیسے ایک کلائنٹ یا پیشنٹ کو آبزرو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے، اور ہمیں یوں بہت زیادہ سوالوں کی بھرمار پیشنٹ پر نہیں کریں گے کیونکہ ہم بہت سی ایسی چیزوں کو آبزرو کر لیں گے جیسے ہی ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا اور اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوگی. تو اب بات کرتے ہیں وہ 7 پوائنٹس کون سے ہیں. پہلے میں آپ کو شارٹ میں صرف ان کے نام بتاؤں گی، پھر آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یا وہ کیا کیا ہیں. پہلا پوائنٹ ہے اپیرنس اینڈ بیہیویئر. جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جیسے ہی انٹر ہوا ہے وہ کس طرح اس کی ڈریسنگ ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے. سیکنڈ، اسپیچ اینڈ موڈ. تھرڈ، موڈ. پہلے آپ نے اس کی اسپیچ دیکھنی ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اس کا ریٹ، والیوم، اس کی پچ کیسی ہے. تھرڈ، موڈ، کہ اس کے جو بولنے کا انداز ہے وہ کیسا ہے، ڈل ہے یا بہت ہی پرجوش ہے. فورتھ، تھاٹس. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے جو خیال ہیں وہ کس طرح کی اس کی سوچ ہے، اس کو کیسے خیال آ رہے ہیں. ففتھ، پرسیپشنز، کہ اس کی جو تھاٹ ہے کیا وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر پا رہا ہے کہ نہیں، آپ کو صحیح طریقے سے بتا پا رہا ہے یا نہیں. سکس ہے کوگنیشن، کہ اس کی مائنڈ ایبلٹی کیا ہے، اس کا جو شعور ہے وہ کیسا ہے. سیونتھ، انسائٹ، کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آیا ہے کیا اس کو معلوم ہے کہ وہ کس لیے آیا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ کس وجہ سے ایسے ہے، کیا وہ بیمار ہے یا نہیں. مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کے 7 پوائنٹس کو اب میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات، اس میں ہم نے پیشنٹ کو آبزرو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اچھے سے ڈائگنوز کر سکیں، ہرگز جج نہیں کرنا ہوتا. فرسٹ پوائنٹ، اپیرنس اینڈ بیہیویئر. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ روم کے اندر انٹر ہوا ہے اس کے انٹر ہونے کا انداز کیسا ہے، اس کے چلنے کا انداز کیسا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، اس کی لک، اس کی ڈریسنگ، اس کی گرومنگ، آئی کانٹیکٹ، اس کی ایکسپریشنز، ہر ایک چیز کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈل سا ہے، اس کے شولڈرز ڈاؤن ہیں، بہت زیادہ پرجوش نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ڈپریس ہے. اسی طرح ہم بہت سی چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں اور ہمارے ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا. سیکنڈ، اسپیچ. اس کے اندر ہم نے پیشنٹ کے بات کرنے کے سٹائل کو آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ وہ سلو بات کر رہا ہے، بہت اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، اس کے بات کرنے کے والیوم کیسا ہے، وہ رک کے بات کر رہا ہے، کنفیوزڈ ہو کے بات کر رہا ہے، یا اس کے بات کرنے کا جو سٹائل ہے وہ شکی ہے، کھل کے بات بتا رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے. اگر ہم اس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کا پراپر جواب دے سکتا ہے یا وہ کوئی اور ہی بات کر رہا ہے یا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے.
یا اگر ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ کتنی دیر کے بعد ہمیں اس چیز کا جواب دیتا ہے. پیشنٹ کے بات کرنے کا فلو کیسا ہے؟ ایک بات شروع کر کے دوسری بات شروع کر لیتا ہے، یا ایک ہی بات کو پورا کرتا ہے، یا ایک لفظ کو یا ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، یا وہ باتیں چھپا رہا ہے، یا وہ ایریلیونٹ بات کر رہا ہے کہ آپ اس سے جو بات پوچھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی بات کر رہا ہے، یا کسی ایک خاص پرسن کے بارے میں وہ بار بار بات کر رہا ہے. اس طرح ان بہت سی چیزوں کو اسپیچ کے اندر ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. تھرڈ، موڈ اینڈ ایفیکٹ. اس کے اندر ہم نے پیشنٹ کے موڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اینگری ہے، کنٹرول ہے، ڈپریسڈ ہے، اینکشیس ہے، اریٹیبل اس کا موڈ ہے، انرجائزڈ ہے کہ وہ بہت ہی پرجوش ہو کے بات کر رہا ہے، کہ مریض کا دیکھنے میں رویہ کیسا ہے. ایفیکٹ میں ہم نے اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کی سچویشن ہے کیا اس کا رویہ اس کے مطابق ہے یا نہیں، یا اگر آپ اس سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا رسپونڈ نہیں کر رہا. فورتھ پوائنٹ، تھاٹس. اس کے اندر ہم نے پیشنٹ کے تھاٹ کنٹینٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی سوچ ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کو کس طرح کے خیال آ رہے ہیں، فوکسڈ ہیں، ڈیلیوژن یا ہلوسینیشن تو نہیں ہے، فلائٹ آف آئیڈیاز یا فلو آف آئیڈیاز، یعنی خود کو کمتر سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی بول رہا ہے یا جو بھی سوچ رہا ہے اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے. اس کا جو تھاٹ ہے وہ فوبک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی خاص چیز سے اس کو ڈر لگنا، یا اس کو سوسائڈل تھاٹس بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے ہومیوسائڈل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ خود کو مارنا چاہتا ہے یا کس اور کو مارنا چاہتا ہے. اس میں پیشنٹ کے جو تھاٹ، جو سوچ ہوتی ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی مختلف ہوتی ہے. یعنی کسی کی لاجیکل بھی ہو سکتی ہے، آرگنائزڈ بھی ہو سکتی ہے، ایریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے، یا جس کنڈیشن سے وہ گزر رہا ہے، جس سچویشن سے وہ گزر رہا ہے، جس کو وہ فیس کر رہا ہے اس کے مطابق بھی اس کی سوچ ہو سکتی ہے. یعنی وہی اس کو تھاٹس آتے ہوں، اس کو جو اس کا کریئر ہے یا جو اس کا گول ہے اس کے تھاٹس بھی اس کو آ سکتے ہیں، یا وہ امیجینیشن کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت سی چیزوں کو ہم نے آبزرو بھی کرنا ہوتا ہے، اور کچھ کویسچنز بھی پوچھنے ہوتے ہیں تاکہ ہم کلیئر کر سکیں کہ اس کا تھاٹ کیسا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. ففتھ پوائنٹ ہے پرسیپشن. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو جو تھاٹس ہیں، کلائنٹ کی جو سوچ ہے، کیا اس کو وہ صحیح طریقے سے پرسکرائب کر پا رہا ہے، آپ کو بتا پا رہا ہے یا نہیں، آپ کو صحیح سمجھا پا رہا ہے یا نہیں، کہ اس کی جو تھاٹ ہے، اس کو جو خیال آ رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور بتا سکے. یا کلائنٹ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ پہلے یہ نہ ہوا ہو، اور اس کو یہ بھی لگتا ہو کہ وہ خود ایگزسٹ نہیں کرتا، یا یہ ہو کہ وہ خود تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. نیکسٹ ہے 6 پوائنٹ کوگنیشن. اس کے اندر ہم پیشنٹ کی مائنڈ ایبلٹی کو آبزرو بھی کرتے ہیں اور کچھ کویسچنز بھی پوچھتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے اس کی حالت کو سمجھ سکیں. اس کے اندر 7 سب پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کون سے ہیں. A کوگنیشن اینڈ اویئرنیس، B اورینٹیشن، C اٹینشن، D کنسنٹریشن، E میموری، F انٹیلیجنس، G ججمنٹ. اب میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا کیا ہیں. کوگنیشن کا جو سب پوائنٹ پہلا ہے A، اس کے اندر کوگنیشن اینڈ اویئرنیس. اس کے اندر ہم نے پیشنٹ یا کلائنٹ کے اس کے کانشیس لیول کو آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا اویئر ہے، اس کو کتنا معلوم ہے، کیا وہ کسی الجھن کا شکار ہے، کیا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کی حالت سوئی ہوئی ہے، وہ سست ہے، ہوشیار ہے، غنودگی چھائی ہوئی ہے، یا اس کی جو سچویشن ہے وہ انکانشیسنس ہے، وہ اگر کوئی بات پوچھو تو وہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے، اگنور کر رہا ہے، یا ایگریسو ہے. وہ کس طرح کا ہے، مطلب اس کا جو کانشیسنس لیول ہے وہ کس لیول پر ہے. نیکسٹ ہے کوگنیشن کا B پوائنٹ، اورینٹیشن. اس کے اندر ہم پیشنٹ سے کچھ کویسچنس پوچھتے ہیں ٹائم، پلیس اور پرسن سے ریلیٹڈ، یعنی یہ وقت کون سا ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے، ہاسپٹل ہے، گھر ہے، اسکول ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوا. اس طرح کے اس سے کویسچنس پوچھتے ہیں. C اٹینشن، D کنسنٹریشن. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ یہاں پہ اس ٹائم پریزنٹ ہے یا وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا ہے، کیا وہ ہماری بات کو توجہ سے سن رہا ہے یا نہیں.
یا وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے یا وہ اپنی ہی باتیں دہرائی جا رہا ہے، اس کا ہماری طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اٹینشن اور کنسنٹریشن کو چیک کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے، یعنی مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ کویسچنس پوچھ رہے ہوں گے یا اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے، تو آپ اس کو 3 چیزوں کے نام بتائیے گا، 3 یا 5۔ یعنی فار ایگزامپل آپ اسے کہیے کہ میں آپ کو یہ 3 چیزیں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں، آپ سے میں تھوڑی دیر بعد 2 منٹ 3 منٹ کے بعد پوچھوں گا یا پوچھوں گی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا۔ اس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا الرٹ ہے، کتنی ہماری بات توجہ سے سن رہا ہے، اس کی کنسنٹریشن کتنی ہے۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 3 چیزوں کے نام، پینسل، پین اور پیپر، اور آپ اس سے 2-3 منٹ کے بعد جب آپ اس سے اور کویسچنس پوچھ رہے ہوں گے یا وہ اپنی حالت کے بارے میں بتا رہا ہوگا، تو آپ اس سے پوچھیے گا کہ میں نے کون سی 3 چیزوں کے نام بتائے تھے، اور کچھ دیر کے بعد اگر وہ ان 3 چیزوں کے بارے میں بتا دے گا تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کی بات کو بھی امپورٹنس دے رہا ہے اور آپ کی بات بھی سن رہا ہے، اور وہ اس ٹائم یہیں پریزنٹ ہے، کہیں اور نہیں ہے، یعنی اس کے خیال یا اس کی سوچ کہیں اور نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں بتا پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹائم یہاں بیٹھا تو ہے لیکن اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ کہیں اور ہی ہے۔ نیکسٹ کانگنیشن کے سب پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، میموری۔ اس کے اندر ہم پیشنٹ کی میموری کو چیک کرتے ہیں، اس کی ریسنٹ میموری کو، اس کی ریموٹ میموری کو اور اس کی امیڈیٹ میموری کو، کہ وہ اس کی یادداشت کتنی ہے، اس کی شارٹ میموری کتنی ہے اور اس کی لانگ ٹرم میموری کتنی ہے، وہ بات کو کتنی یاد کر سکتا ہے اور کتنی دیر کے بعد وہ بات کو بھول جاتا ہے۔ اس میں ہم اس کی جو ریسنٹ میموری ہے اس میں ہم اس سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آج اس کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ کتنے بجے کی تھی، یا اب آج ڈیٹ کیا ہے، آج اس ٹائم وقت کیا ہے۔ اس طرح کے اس سے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں۔ اور ریسنٹ میموری کے اندر ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ گریجویٹ ہے، اسکول اس نے کس سن میں اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تھی، اس کا ایف اے کب ہوا تھا، اس کا میٹرک کب اس نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس سے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر وہ میرڈ ہے تو اس کی شادی کس سن میں ہوئی تھی۔ اس طرح کے کویسچنس ہم اس سے ریسنٹ میں میموری میں پوچھ سکتے ہیں، یا یہ پوچھ سکتے ہیں ریسنٹ میموری میں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے یہ نیوز کہاں پر سنی تھی، یعنی وہ کہاں تھے اس ٹائم جب انہوں نے یہ نیوز سنی تھی۔ اور امیڈیٹ میموری کے اندر ہم یہ ان سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ان کو 3 چیزوں کے 5 چیزوں کے نام بتائیں اور کچھ دیر کے بعد ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ نام یاد تھے۔ نیکسٹ کانگنیشن کا سب پوائنٹ ہے ایف، انٹیلیجنس۔ اس کے اندر ہم پیشنٹ کا چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ اس کے اندر ہم ان سے جنرل نالج کے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں، میتھ کے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں، ووکیبلری کے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ کانگنیشن کا لاسٹ اسٹیپ، ججمنٹ۔ اس کے اندر ہم نے پیشنٹ یا کلائنٹ کا نظریہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے اور خود کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اور اس کے جو اس ٹائم کنڈیشن ہے، وہ جس سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کے بارے میں اس کی کیا ججمنٹ ہے۔ اس طرح کے ہم اس سے کویسچنس بھی پوچھتے ہیں اور ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ اس کی نیچر کیسی ہے۔ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کا لاسٹ پوائنٹ ہے انسائٹ۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، آبزرو بھی کرنا ہوتا ہے اور کچھ کویسچنس بھی پوچھنے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو معلوم ہے، کیا اس کو آگاہی ہے کہ وہ بیمار ہے یا نہیں۔ اس میں بھی کچھ سٹیپس ہیں۔ پیشنٹ یا تو بالکل ہی انکار کر دیتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، اس کو کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہے، اس کو ویسے ہی یہاں لایا گیا ہے ورنہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یا سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی سلائٹلی ایشوز ہیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ وہ مانتا تو ہے کہ اس کو کوئی پرابلم، کوئی ایشو اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ مینٹلی نہیں ہے، فزیکل ایکسٹرنل ایشوز ہیں۔ فورتھ یہ ہے کہ پیشنٹ مان جاتا ہے کہ اس کو وہ مینٹلی ایل ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، لیکن وہ مکمل اویئر نہیں ہے کہ اس کو کیا ایشوز ہیں۔ اور لاسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو یہ مینٹلی ایشوز ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کی یہ کنڈیشن کس طرح کی ہے۔ تو اس میں بہت سی ایسی سچویشن ہے پیشنٹ کو معلوم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو انٹرنشپ کرنے والے بچوں کے ساتھ، سائیکالوجی اسٹوڈنٹ اور نیو لرنر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
سیکھنے سکھانے کا عمل تو جاری رہے گا. اجوا گلانی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اللہ حافظ.